بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن پاک کے خلاصہ کے سلسلہ میں آج آخری پارہ نمبر 30 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 30 میں 37 مختصر صورتیں شامل ہیں۔ یہ پارہ قیامت، توحید، اخلاق کی ہدایات اور اللہ کی قدرت کے احکامات پر مبنی ہے۔ سورۃ النبا کی آیات 1 سے 16 تک قیامت کے وقوع پر دلیل دیتے ہوئے کائنات کی نشانیاں، پہاڑ، بارش، رات اور دن بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 40 تک قیامت کے ہولناک مناظر، جنت کی نعمتیں اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی سورہ نازعات کی آیات 1 سے 14 تک میں فرشتوں کے افعال، روحوں کو قبض کرنا وغیرہ اور قیامت کے دن زمین کے تہس نہس ہونے کا ذکر ہے۔ آیات 15 سے 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر ہے۔ آیات 27 سے 46 تک انسان کی تخلیق، اللہ کی قدرت اور آخرت پر ایمان کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ ابس کی آیات 1 سے 10 تک میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کے واقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آیات 11 سے 32 تک قرآن کی عظمت، انسان کی ناشکری اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیات 33 سے 42 تک قیامت کے دن چہرے سفید یا سیاہ ہونے کا بیان ہے۔ اگلی سورہ تکویر کے آیات 1 سے 14 تک قیامت کی نشانیاں، سورج بجھنا، ستارے گرنا، سمندر بھڑکنا، یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ آیات 15 سے 29 تک قرآن کی حقانیت اور وحی کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قسم کھائی گئی ہے۔ اگلی سورہ الانفطار کی آیات 1 سے 8 تک میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے اور فرشتوں کے اعمال لکھنے کا ذکر ہے۔ آیات 9 سے 19 تک میں انسان کی ناشکری اور حساب و کتاب کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 83 کی آیات 1 سے 6 تک میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آیات 7 سے 17 تک میں بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ آیات 18 سے 28 تک میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہونے اور ان کی جزا کا بیان ہے۔ آیات 29 سے 36 تک میں کافروں کی مسخری اور مومنین کی کامیابی کو واضح کیا گیا ہے۔ سورہ نمبر 84 کی آیات 1 سے 15 تک میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے اور انسانوں کے گروہوں کا بیان ہے۔ آیات 16 سے 25 تک قرآن پر غور کرنے کی تلقین اور کافروں کے انجام کی خبر دی گئی ہے۔ اگلی سورہ البروج کی آیات 1 سے 11 تک میں مومنوں کو آگ میں جلانے والے ظالموں کے واقعے اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ آیات 12 سے 22 تک اللہ کی قدرت اور قرآن کی حفاظت کی قسم کھائی گئی ہے۔ اگلی سورہ الطارق کی آیات 1 سے 10 تک میں ستاروں اور انسان کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ آیات 11 سے 17 تک میں قیامت کے دن کے راز فاش ہونے اور کافروں کی مکاری کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ 87 کی آیات 1 سے 10 تک میں اللہ کی تسبیح، کائنات کی تخلیق اور قرآن کی تعلیمات کو آسان بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیات 11 سے 19 تک میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ الغاشیہ کی آیات 1 سے 7 تک میں قیامت کے دن کافروں کے چہرے کی تاریکی اور جہنم کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ آیات 1 سے 16 تک مومنین کے چہرے کی روشنی اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیات 17 سے 26 تک کائنات کی نشانیوں، اونٹ، آسمان اور پہاڑوں پر غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگلی سورہ الفجر کی آیات 1 سے 14 تک میں گزشتہ قوموں عاد، سمود، فرعون کے عذاب کی مثال دی گئی ہے۔ آیات 15 سے 23 تک میں انسان کی آزمائش اور اس کی ناشکری بیان کی گئی ہے۔ آیات 24 سے 30 تک نیکوکاروں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اگلی سورہ الولد کی آیات 1 سے 7 تک میں انسان کی محنت اور آزمائش کا ذکر ہے۔ آیات 8 سے 17 تک میں
غلام آزاد کرنے، یتیم اور مسکین کی مدد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آیات 18 سے 20 تک میں ایمان اور صبر کرنے والوں کی کامیابی کو واضح کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ نمبر 91 میں آیات 1 سے 10 تک میں سورج، چاند، دن اور رات کی قسمیں کھا کر انسان کی فطرت، نیکی اور بدی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیات 11 سے 15 تک میں قوم سمود اور ان کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ اللیل کی آیات 1 سے 11 تک میں نیکی اور بدی کے راستے کا واضح فرق بیان کیا گیا ہے۔ آیات 12 سے 21 تک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگلی سورہ الضحیٰ کی آیات 1 تا 5 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آیات 6 تا 15 تک میں یتیموں، مسکینوں اور سائل کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلی سورہ الشرح کی آیات 1 تا 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی کشادہ ہونے کی اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذکر ہے۔ آیات 5 تا 8 میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ اگلی سورہ التین میں آیات 1 سے 4 تک میں انجیر، زیتون، طور سینہ اور مکہ کی قسمیں کھا کر انسان کی بہترین تخلیق کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 8 تک میں انسان کے گرنے یعنی کفر کرنے اور جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اگلی سورہ العلق آیت نمبر 1 تا 5 میں وحی کا آغاز، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور پھر علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آیات 9 سے 16 تک میں ابو جہل کی دھمکیاں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اگلی سورہ القدر پوری سورہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس رات میں فرشتوں کے نزول کا بیان ہے۔ اگلی سورہ میں اہل کتاب اور مشرکین کے ایمان نہ لانے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ کفار کو بدترین مخلوق اور مومنین کو بہترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ اگلی سورہ 99 کی آیات 1 سے 5 تک میں زمین کے ہلنے اور انسانوں کے اعمال کا ذکر ہے۔ آیات 6 سے 8 تک میں ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی کا بدلہ ملنے کی خبر دی گئی ہے۔ اگلی سورہ العادیات کی آیات 1 سے 6 تک میں جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھا کر انسان کے لالچ اور ناشکری کو بیان کیا گیا ہے۔ آیات 7 سے 11 تک میں انسان کے اعمال کی اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر ہے۔ اگلی سورہ القاریہ کی آیات 1 تا 5 میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ آیات 6 سے 11 تک میں نیک و بد اعمال اور ان کے پلڑوں پر تولے جانے اور جہنم کی گہرائیوں کا ذکر ہے۔ اگلی سورہ تکاثر کی آیات 1 تا 5 میں مال و اولاد کی کثرت اور اس پر فخر کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آیات 6 سے 8 تک میں قیامت کے دن یقینی سزا اعمال سامنے لائے جائیں گے۔ اگلی سورہ العصر میں انسان کے خسارے، ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی سورہ نمبر 104 کی آیات 1 تا 4 میں چغلی کھانے اور لوگوں پر تانا زنی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آیات 5 تا 9 میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی سورہ الفیل میں ابرا اور اس کے ہاتھیوں کی فوج کو اللہ کی طرف سے پرندوں کے ذریعے تباہ کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ سورہ القریش میں اللہ کی نعمتوں، امن اور رزق کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ سورہ الماؤن کی آیات 1 تا 3 میں نماز کی غفلت کرنے والوں اور ریاکاری کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 سے 7 تک میں یتیموں اور مسکینوں کی مدد نہ کرنے والوں کی سرزش کی گئی ہے۔ سورۃ الکوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر یا جنت کی نہر کی بشارت دی گئی ہے اور دشمنوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ الکافرون میں کفار کو واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر۔ سورۃ النصر میں فتح مکہ کی پیشین گوئی اور اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلی سورہ میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ کی توحید، اس کی مثالی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفلق میں شر، جادو، حسد سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورۃ الناس میں شیطانوں کے وسوسوں اور شریروں سے
اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ پڑھنے اور اسے بیان کرنے کی ہمت اور توفیق دی ہے۔ اے اللہ، اے رحمان و رحیم، ہم تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے، اور ہمیں ہر گمراہی سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سینوں کو اس کی حکمت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو تقوی اور اخلاص سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔